نوح علیہ السلام سے لے کر ہر پیغمبر اپنی امت کو خبردار کرتا ہے کہ اس زمین پر قیامت آنے سے پہلے کوئی اتنا فتنہ نہیں پیدا ہوا جتنا دجال کا فتنہ ہوگا، بہت نازک وقت ہوگا۔ باقی ڈاکٹر صاحب جیسے کہتے ہیں نا، ہے یہی کہ یہ جو مادی ترقی ہے عروج پر پہنچ جائے۔ اب اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی کہ ایک شخص کو چیر دے گا، ٹکڑے الگ الگ پھینک دے گا، زندہ کر دے گا، زندگی موت کا راز بھی سائنس معلوم کر لے گی، اتنی ترقی ہو جائے گی۔ اب لوگ مانیں گے کہ یہی خدا یار کہ آدمی کو مار دیا اور پھر زندہ کر دیا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مدینہ منورہ کے پاس احد کے قریب آ کر وہ اپنا کیمپ لگائے گا، ساری دنیا میں وہ گھوم جائے گا۔ 40 دن میں کوئی بستی اور شہر ایسا نہیں رہے گا، تیز رفتار سواریاں ایجاد ہوگی کہ بالکل ہر جگہ گشت کرے گا، مگر مکہ اور مدینہ اس کی دسترس سے اللہ محفوظ رکھے گا۔ مدینہ شریف احد کے قریب اپنا کیمپ لگائے گا تو 3 زلزلے آئیں گے، مدینہ شریف کو جھٹکے آئیں گے، منافق اور بے دین لوگ جو نا وہ کام کر کے مدینہ نہیں اب بچے گا، نکل جائیں گے، اس کے ساتھ جا کر شامل ہو جائیں گے، صرف خالص مومن رہ جائیں گے۔ تو آخر اس کی جو اینڈ ہوگی وہ آپ نے فرمایا اس زمانہ میں جو سب سے بہترین آدمی ہوگا کائنات میں وہ فرمت مدینہ شریف سے نکلے گا، اس کے کیمپ میں جائے گا، سپاہیوں سے کہے گا کہ میں نے تمہارے آقا سے ملنا ہو، پہلے کہیں قتل کر دو، پھر کہنے نہیں یار سردار نے منع کیا اس کے پاس لے جانا چاہیے۔ جب لے جائیں گے تو پوچھے گا کہ بھائی جو حالات ہیں میرے ساری زمین میں، اس کے بعد تم نے یہ یقین نہیں کیا کہ کوئی خدا نہیں، میں ہی سب؟ اس نے کہا نہیں، ان باتوں سے مجھے یقین ہو گیا کہ تو ہی وہ آنے والا دجال ہے جس کی خبر اللہ کے رسول نے دی۔ تو اس کو پھر 2 ٹکڑے کر دے گا، اتنی دور پھینک دے گا جتنی دور تیر جاتا ہے، درمیان میں سے گزرے کیا زندہ ہو جائے۔ پھر پوچھے گا کہ اب مانا؟ اس نے کہا جو کمی تھی نا وہ بھی دور ہو گئی کہ واقعی تو وہی دجال۔ اور اس کے بعد وہ کوشش کرے گا قتل کرنے کی، مگر اللہ تعالیٰ پھر وہ صلاحیت نے اس کو دی تھی چھین لے گا، پھر نہیں قتل کر سکے گا، ادھر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے۔ تو وہ ایک الگ ہے دجال، جو ایک شخص ہوگا، الگ ہوگا یہودیوں میں سے، یہودیوں کا وہ لیڈر ہوگا، یہ سارے یہودی اس کے ساتھ ہوں گے، ان کا فتنہ بہت بڑھ جائے گا۔ اور آخر میں تو مسلمان بیچارے اتنے بے بس ہو جائیں گے کہ مسجد دمشق میں پناہ لی ہوگی، جو کہتے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں نازل ہوں گے، غلط بات ہے، مسجد اقصیٰ میں نہیں نازل ہوئے، دمشق الگ شہر ہے، یروشلم الگ ہے، دمشق کی مسجد کے مشرق کی طرف مینار ہے۔ اس وقت جب حضور نے فرمایا نشانی نہیں تھا، اب قائم ہے صدیوں سے سفید مینار، فرمایا اس کے پاس عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور نماز اس وقت کھڑی ہوگی، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، اقامت ہو چکی ہوگی، حضرت علی امام المہدی جماعت کرانے لگے ہوں گے، کہ عیسیٰ علیہ السلام اترائیں گے تو وہ کہیں گے آؤ روح اللہ آپ ہی آ گئے، اللہ کے پیغمبر نماز پڑھائے، تو کہیں گے نہیں، اللہ نے اس امت کو یہ مرتبہ بخشا ہے، حضور کی امتی جماعت کرائے گی، میں پیچھے پڑھوں گا۔ بعد میں دروازہ کھلائیں گے، پھر وہ دجال قتل ہوگا، اور وہاں قتل ہوگا جو آج اسرائیل کا سب سے بڑا ہوائی اڈہ ہے، لڈا اس کو کہتے ہیں، اس وقت لد کہتے ہیں، یہاں جا کر وہ ان کا لیڈر مارا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام پھر اس کا خون اپنے ہتھیار میں دکھائیں گے۔ تو ہیں یہ بش وغیرہ بھی انہیں کے چیلے، وہ بھی ان کی تحریف، مگر وہ الگ آدمی ہوگا توبہ اس وقت۔ تو ایسا آپ نے فرمایا کسی علاقے میں جائے گا، لوگ نہیں مانیں گے، ان کی شاداب زمینیں جہاں شور ہو جائیں گی، توبہ ایسی ترقی، کوئی ایسی سپرے کرے گا، سب باغات اور کھیتیاں اجاڑ، اور کوئی جو مانیں گے ان کے ویران علاقے جو ہے نا وہاں باغ لہلانے شروع ہو جائیں گے۔ سائنسی ترقی عروج پر ہوگی اور کوئی بات نہیں ہوگی، مگر ہوگا امتحان کا وقت، لوگ حیران ہوں گے کہ اب اور خدائی کیا باقی رہے گی۔ تو دجال الگ ہے، بالکل الگ ہے۔